انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یعنی بیویاں اور اولاد ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یقیناً ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ ہم ان کی تربیت صحیح کریں، پرورش صحیح کریں اور ان کا رہن سہن برابر رکھیں، ان کی چال چلن برابر رکھیں، ان کو تعلیم اور قرآن و حدیث کی تعلیم میں آگے رکھیں۔ ہر معاملہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کروائے۔ تو یہ آزمائش اللہ نے جو فرمایا انما اموالکم و اولادکم، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ مال اور اولاد کو دے کر آزمانا چاہتے ہیں۔ آزمائش اور فتنے کا معنی ہی اصل یہ ہے کہ اللہ تمہیں ان مال اور اولاد کو دے کر ڈھیل چھوڑے ہیں کہ تم ان کو راست پر لا کر کھڑا کرے تم کو اللہ نے مال دیا ہے، تم کہاں خرچ کرتے ہو، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تمہیں اولاد دیے ہیں اور تم ان اولادوں کو کہاں استعمال کرتے ہو، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اپنی اولاد کو صحیح راستہ بتاؤ گے، دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بچپن سے لے کر بچہ پیدا ہونے سے لے کر، مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کی کان میں اذان کی آواز، اللہ کی بڑائی کی آواز۔ اور ہمارے اکابرین کہتے ہیں جو داعیہ ہوتی ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتے وقت جو خدمت کرنے والی ہوتی ہیں، وہ بھی کچھ آواز نہ ڈالے بچے کی کان میں، سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا لگے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی پہلی آواز اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدائی سنائی دے، اللہ کی بڑائی بولے، اور پھر وہ بولنے لگے تو پہلے اللہ کی بڑائی بولے، تو پھر اس کی موت تک جتنی بھول کمی پیشی ہوں گے، یہ فرمایا اللہ اسے اپنے کرم سے معاف فرما دیتے ہیں، یا نہیں تو اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچاتے بھی رہیں گے۔ کیا کریں گے اللہ بچائیں گے اس بندے کو گناہوں سے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے پیدا ہونے سے، بچے سے لے کر آدمی کی وفات اور قبر حشر میں جانے تک کی پوری حدیثیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ تو ہم غور و فکر کریں اللہ کیا بولنا چاہتے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم، مال اور اولاد آزمائش ہے، تو ہمارے لیے آزمائش یہ ہے کہ ہم اسے صحیح راستے پر لائیں۔ مال اللہ نے اسے دیا ہے، بیجا خرچ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ 11واں پارے میں اللہ نے ہمیں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسکم واموالکم بان لهم الجنہ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں مومن کے جان کو اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ کس کے بدلے میں خرید لیے ہیں؟ تو ہمارا مال بھی ہمارا نہیں ہے اور ہماری جان بھی ہماری جان نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینا، پھانسی میں چڑھ جانا یا کسی گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جانا، یہ حقیقی موت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خودکشی کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ سیدھے جہنم میں بنا لے، وہ سیدھا اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے مومن کے مال کو اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے لیتا ہے۔ ہم اب یہ نہ کہیں کہ اللہ چاہ کر ہی نہ ہم وہاں جا کر کھڑے ہیں تبھی موت آئی، نہیں، اللہ نے دو چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ اللہ کی عبادات کو اور ایک شیطان کے نفس کو۔ تو شیطان جب ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے، ہم کسی پر ظلم کرنے لگتے یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اسی لیے ہم ہمیشہ دعا میں یہ یاد رکھیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہ کرے، مغفرت نہ کرے،
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں۔ اللہ سے معافی مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے نفس پر، ہم نے عبادات چھوڑ کر ظلم کیا، نماز چھوڑ کر ظلم کیا، عبادات چھوڑ کر ظلم کیے، تو ہم یہ دعا پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی اور اس کی صدا لگائے، اذان کی آواز لگائے، تو وہاں سے اس بچے کی پرورش شروع ہوتی ہے، جہاں سے بچے کی اذان دی جائے اور پھر گٹی دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گٹی کسے کہتے ہیں؟ جو اذان دینے والا ہے یا اس کے کوئی بڑے ہیں تو شہد یا کھجور اچھی طرح چبا کر بچے کے تالوں میں باریک سا لگا دے، یوں پھیلا دے، شہد یوں اٹھائے اس طریقے سے لگا دے، یا کھجور اٹھائے اچھی طریقے سے پیس کر یہاں تھوڑا سا پیدا ہونے کے بعد بالکل تھوڑا سا، اور درود شریف پڑھ لے، شہد کا تھوڑا سا ایک دم باریک سا حصہ بچے کے زبان پر لگا دے، تو اسے گٹی کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوروں کی سنتوں کو ہمیں بتایا، تو ہر عمل میں اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمونہ ہمیں سامنے پیش کیا، اور کتنی باتیں ہمارے لیے رسول اللہ نے فرمایا۔ دیکھو 7 دن میں ہمیں عقیقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، جسے 7 دن میں نہیں کرنے کی طاقت ہو تو 14 دن میں کر لے، اور 14 دن میں نہیں ہوتا ہے تو 21 دن میں کر لے۔ یہ 21 دن تک سنت ہوتا ہے عقیقہ کرنا۔ جو 21 دن کے بعد جو عقیقہ کرتے ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، 40 دن ہونے کے بعد ہم چلہ میں اس کا عقیقہ کر لیں گے، یا کسی غریب بچی کی شادی میں ہم عقیقہ کر لیں گے۔ عقیقہ تو ہوتا ضرور ہے، مگر سنت ادا نہیں ہوگا، مستحب ادا ہوگا۔ کیا ادا ہوگا؟ مستحب ادا ہوگا، سنت ادا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ 7 دن میں عقیقہ کرے، یا 14 دن میں، یا 20 پر 1 دن کے اندر عقیقہ ختم کر لے۔ تو یہ عقیقہ کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن میں تم بچے کا نام رکھا کرو، تو نام رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نبیوں کے نام رکھا کرو، کیونکہ تمہارے جس آدمی کی طرف سے اشارہ کر کے نام رکھتے ہیں نا، اللہ ان کی صفتوں کو آسمان سے اس کے دل پر اتارتے ہیں، اور اس کی عادات اور اخلاق کو اللہ اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ ہم ایسے نام چنے جاتے ہیں، ہم ڈکشنری میں تلاش کریں تو اس کا معنی اور ترجمہ نہیں نکلتا ہے، اور ایسے ایسے نیا نام لوگ بولتے ہیں نیا ایسا نام رکھو، کوئی ایسا نام نہیں رکھے۔ ایسا نام رسول اللہ رکھنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور حضور نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو کوئی نام رکھے تو میرا نام رکھا۔ کس کا نام رکھا کرو؟ محمد کر کے نام رکھا کرو۔ عام طور پہ لوگ اپنے نام کے ساتھ محمد رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ آپ نے حکم فرمایا ہے کہ اپنا نام محمد رکھو اور احمد رکھو۔ لوگ بعض مرتبہ احمد بعد میں لگاتے ہیں، بعض مرتبہ محمد لگاتے ہیں، تو محمد یعقوب ہوتا ہے، یعقوب احمد ہوتا ہے، اس طریقے سے نام احمد اور محمد کا نام رکھنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور آپ کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مجھے اللہ پکاریں گے۔ کسے؟ خود رسول اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھے پکاریں گے، یا محمد کہہ کر، لفظ محمد کے ساتھ پکاریں گے اللہ تعالیٰ، یا محمد کر کے۔ جب رسول اللہ کے قریب آئیں گے نا، اتنے میں جن کا نام محمد ہوگا وہ سب دوڑے دوڑے اللہ کے در پر آئیں گے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، آپ کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اس وقت مجھے پکاریں گے یا محمد، اور میں آؤں گا، اور میرے پیچھے جن کا نام میری امتیوں میں سے محمد ہوں گے وہ سب آ جائیں گے۔ اللہ کہیں گے میں تمہیں نہیں بلایا ہوں بلکہ میں محمد کو بلایا ہوں، میرے نبی۔ اب جب واپس جانے لگیں گے تو اللہ ان کو روک لیں گے،
جن کا نام محمد ہے اللہ ان کو روک لیں گے، اور جن کے نام کے پہلے محمد ہوگا وہ اللہ ان کو روک لیں گے اور کہیں گے کہ میں اپنے نبی کو گفتگو کے لیے بلایا ہوں اور تم اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لو، تو اللہ تعالیٰ واپس ان کو لوٹائیں گے نہیں، سیدھے ان کو جنت میں داخلہ فرما دیں گے، جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میرا نام رکھا کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم نبیوں کے نام رکھا کرو، جو تم نام رکھو گے اللہ تعالیٰ اس کی صفتیں ان کے اندر داخل کرو، اور نام کے اثرات اور صفتیں اللہ آسمان میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اچھا نام رکھیں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنی احادیث ہمارے لیے ملتی ہے کہ ہم ہی بچوں کی صحیح پرورش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے شوہر سے اجازت مانگی کہ یہ میرا لڑکا، یہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، میرے شوہر کی بڑی خدمت کرتا ہے، میں نے ایک عزم کر لیا، ارادہ کیا ہے کہ میں اسے ایک غلام دے دوں اس کی خدمت کے لیے، یا اس کے سپورٹ میں، اس کے کام کاج میں ساتھ دینے کے لیے میں اسے غلام دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے اور بھی اولاد ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، ہاں یا رسول اللہ، میرے اور بھی اولاد۔ حضور نے پوچھا، کیا جتنا اس عورت اس لڑکے کو دیتی ہے دوسرے اولادوں کو بھی ایسی دیتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں کسی کو نہیں دیتی ہوں، یہ بچہ ہماری بڑی خدمت کرتا ہے اور میں اسے دل سے محبت کرتی ہوں، بڑی محبت کرتی ہوں، اور اس کی خاطر میں اس کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں۔ اور عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شوہر سے اجازت مانگ لی اور اجازت شوہر نے دے دی، بس میں آپ کو اس بات کی گواہی دینے کے لیے، گواہ بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ تذکرہ کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غلط تذکرے اور غلط باتوں کے لیے گواہ محمد نہیں بن سکتا، میں غلط چیزوں کے لیے گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر تو تیری اولادوں کو، دوسری اولادوں کو بھی تو ایسے ہی دینا چاہتی ہے تو سب کو برابر ہی کر، ورنہ اسے دینے کی تجھے اسلام نے اجازت نہ دے رہی۔ تو اولاد کی محبت ایک اور ہوتی ہے، لیکن ان کے درمیان جو تقسیم کیے جاتے ہیں وہ برابری پر ہونی چاہیے۔ تو یہ اولاد کا حق ہوتا ہے، اور اچھے نام رکھنا اولاد کا حق ہوتا ہے، اچھا بولنا اس کا اولاد کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے اچھی طریقے بتلائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک چھوٹی بات دے کر سمجھایا، کتنی اچھی بات ہے، ہمارے ذہنوں سے بھی وہ بات خالی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنی اولاد کو، بیٹا چھوٹا ہے، بچہ بالکل چھوٹا ہے، 7-8 سال کا بچہ ہے، باپ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس بیٹے کو عالم بناؤں، میں اس بیٹے کو حافظ بناؤں، یا میری بیٹی کو عالمہ بناؤں، حافظہ بناؤں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس چیز کا تو نے ارادہ کر لیا نا، حافظ کا ارادہ کر لیا، عالم کا ارادہ کر لیا، اب تیرے اوپر ضروری ہے کہ ایک حافظ کو جتنا تو عزت کرے گا تو اس بیٹے کو بھی اتنی عزت کرے گا، جتنا تو ایک عالم کی عزت کرے گا اتنا اس بیٹے کو عزت کرے گا۔ اگر تو یہ برابر عزت کرتا رہے گا، ایک دن وہ حقیقی عالم بن جائے گا، اور عالم بننے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ میرے بچپن سے میرے باپ نے اچھی تربیت کی، اور تربیت کا احساس اپنی نسلوں میں اللہ چلائے گا۔ بعض دفعہ ماں باپ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی نحوست اولادوں پر ضرور اترتی ہے۔ ایک اسکول میں بچہ پڑھتا تھا، اچانک ایک غلطی کر بیٹھا ہے، کوئی قلم یا کسی سے چوری کر بیٹھا۔ اب استاد نے ان کے والد کو بلا کر پوچھا، تو والد سیدھا بچے کو ڈانٹنے کے بجائے اپنے گھر گئے، بچے کے والدہ سے یعنی اپنی بیوی سے پوچھنے لگے، تم سوچ کر بولو کہ پوری زندگی میں کبھی چوری کا مال کھایا ہے کہ نہیں؟ اور شوہر سوچ کر کہنے لگے
خدا کی قسم میں کبھی چوری کا مال نہیں کھایا ہوں، اور تم بتاؤ کہ تم کبھی چوری کا مال کھائے ہو کہ نہیں؟ وہ عورت کہتی ہے خدا کی قسم میں نے کبھی چوری نہیں کی، بس اتنا کیا کہ میرے پڑوس میں انگور کا درخت تھا، ہوا کے ذریعے سے میرے گھر میں ایک انگور آ کر پڑا، میں ان کے گھر کی اجازت کے بغیر اسے استعمال کر۔ آج اس کا اثر اپنی اولادوں پر دیکھا۔ ہم یہ نہ کہیں کہ میرا بیٹا قرآن پڑھ لیا، میرا بیٹا حدیث پڑھ لیا، لیکن اس کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں نا، یہ نسلوں سے نکلی جاتی ہے، یہ نسلوں میں اتری جاتی ہے۔ اس لیے جو ہماری غلطیاں ہو گئی ہے خدا سے معافی مانگ لو، اور معافی مانگتے ہوئے اللہ سے کہو کہ اللہ جو میری غلطیاں ہو گئی مجھ سے ختم کر دے کہ میری نسلوں میں نہ اتارے، میری نسلوں میں وہ عادات نہ آئے، ورنہ ذلیل و خوار ہوگی وہ اولاد۔ اس لیے ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو صحیح راستے پر لا کر کھڑا، صحیح نہج پر لائے، صحیح تربیت کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتلائی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔